بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کی مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مضمون مطالعہ پاکستان۔ آج کا عنوان ہے نظر پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روشنی میں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سرفہرست ہے۔ ان دو عظیم رہنماؤں نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظر پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کی مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور اجاگر کیا، جبکہ قائد اعظم نے اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ عزیز طلبہ، اب قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح ایک تاجر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور بمبئی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان یعنی انگلینڈ تشریف لے گئی اور وہاں سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی یعنی قانون میں ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر پہلے کراچی اور بعد میں بمبئی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی ایک ممتاز اور ماہر قانون دان کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز ایک کانگریسی رہنما دادا بھائی نوروجی کی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کیا، اور جلد یہ کانگریسی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھنے جانے لگے۔ آپ نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی ابتدائی کوششیں آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے شروع کی تھی، یعنی قائد محمد علی جناح کانگریس میں 1906 میں شمولیت حاصل کی۔ آپ نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت دادا بھائی نوروجی کی حمایت پر کی اور اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے رکن بن گئی۔ بعد میں قائد اعظم محمد جناح نے 1913 میں مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح سے آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی بیک وقت رکن بن گئی۔ آل انڈیا کانگریس کی پالیسیوں کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ 1920 میں آپ نے کانگریس کی رکنیت چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی سال مسلم لیگ نے آپ کو تاحیات مسلم لیگ جماعت کا صدر منتخب کر لیا، یعنی آپ نے 1920 میں کانگریس سے مستعفی ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی مواقع پر دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت جامع الفاظ میں کی۔ وہ دو قومی نظریہ کی زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ وہ دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کرے، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ عمل مملکت قائم کرے۔ قرارداد لاہور 1940۔ قرارداد لاہور 1940 کے موقع پر قائد اعظم محمد جناح نے مسلم قومیت کی جداگانہ حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اسلام اور ہندو مت محض مذاہب ہی نہیں بلکہ حقیقتاً دو جداگانہ معاشرتی نظام ہیں۔ یہ بات محض ایک خواب سے کم نہیں کہ ہندو اور مسلمان مل کر مستقبل میں ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکے گی۔ دونوں اقوام کی معاشرتی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلم آپس میں شادی بیاہ کے رشتے قائم نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے الگ ہے۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا بدترین دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ دونوں اقوام کو
ایسی سیاسی نظام کے تحت اکٹھا رہنا ناممکن ہے جس میں ایک قوم کو دوسری قوم پر عددی برتری حاصل ہو۔ مسلم قومیت کے بارے میں قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا، یعنی مسلم قومیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، قومیت کی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو، اپنا علاقہ، اپنی ریاست اور اپنی آزاد و خود مختار آزاد مملکت ہونی چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں سے پرامن طور پر اتحاد کے ساتھ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نسب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روحانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بہتر طور پر ترقی دے سکے۔ 1 جولائی 1942 کو ایک بیان دیتے ہوئے قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا، ہم مسلمان ایک زندہ تہذیب و تمدن رکھنے کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ زبان، ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، ناب و نسب، اقدار و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور مقاصد کے لحاظ سے ہمارا اپنا ایک نقطۂ نظر اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمان ایک قوم ہیں۔ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ چکا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اسی خطاب میں آگے چل کر آپ نے وضاحت کی کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے الگ اور جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی وجہ نہ ہو تو ہندو کی تنگ نظری ہے اور نہ ہی انگریزوں کی چال، بلکہ مسلم قومیت کا تقاضا ہے۔ پاکستان کا مستقبل، یعنی قائد اعظم محمد جناح نے پاکستان کا مستقبل کے بارے میں دشمنوں کی پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے وضاحت کی، جو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، بڑی سخت بول میں مبتلا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم کرنے یا اسے منتشر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی جڑیں نہایت مضبوطی اور گہرائی میں مقام حاصل کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی دفاع کی مضبوط بنانے میں آپ نے ہر ایک کو اپنی جگہ الگ الگ اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کا نعرہ یہ ہونا چاہیے، ایمان، اتحاد اور ایثار۔ قائد اعظم محمد جناح کے واضح ارشادات کی روشنی میں دو قومی نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ارشادات سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مملکت پاکستان کا قیام صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نظریہ پاکستان کے مطابق ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست تشکیل کرنا تھی جس میں مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزاد و خود مختار رہ کر اسلام کی ضابطۂ حیات کو عملی جامہ پہنا سکے، ایک ایسا غیر طبقاتی معاشرہ قائم کر سکے جو اونچ نیچ کی لعنت سے پاک ہو۔ یہ ریاست ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے ابھرے اور جس میں اسلامی معاشرے کے قیام کو عملاً ممکن بنایا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ قائد اعظم محمد جناح کے فرمودات تھے جو انہوں نے دو قومی نظریے کے بارے میں اور نظریہ پاکستان کے بارے میں کہا۔ اب آتے ہیں قائد اعظم علامہ محمد اقبال کی طرف۔ علامہ محمد اقبال ایک فلسفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال وہ اولین مفکر ہے جنہوں نے برصغیر میں علیحدہ مسلم مملکت کا تصور نہایت مثبت انداز میں پیش کیا۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی منزل کا تعین کیا، اگرچہ آپ بھی دوسرے ایسے مسلم رہنماؤں کی طرح ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور متحدہ ہندوستان کی آزادی کی خواہش مند تھے،
آپ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں اس طرح سے متحد رہے کہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے تحفظ کی آئینی ضمانت حاصل ہوں، لیکن سیاسی حالات کے پیش نظر جب انہوں نے ہندو کے معتصبانہ رویہ کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بڑی صعید میں ہندو کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 1908 میں مسلم قومیت کے بارے میں آپ کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ علامہ اقبال نے اگرچہ نظر پاکستان کی اصلاحاً تو استعمال نہیں کی، تاہم جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریے کی حمایت کر کے آپ نے نظر پاکستان سے اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا تھا۔ آپ دو قومی نظریے کے علمبرداروں میں سے ہے، جنہوں نے بیسائی کی مسلم قوم کے ملی تشخص کی بقا کے لیے مسلمانوں کو ہندو سے الگ قوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کا خصوصی کریڈٹ یہ بھی ہے کہ اپنی بحیثیت ایک سیاسی مفکر کے مسلمانوں کو اپنی سیاسی منزل سے روشناس کروایا اور دو قومی نظر کے پرچارک بن گئے۔ آپ کے سامنے مسلم قوم کی تاریخ اور ہندو قوم کی منافقانہ سیاسی حربیں اور چالیں تھی۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلمانوں میں معاشرتی اور ثقافتی اختلافات اس قدر گہرے ہیں کہ دونوں اقوام کو ایک قوم کی حیثیت سے مل کر رہنا ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی تقریر میں مسلم قومیت اور مسلم مملکت کی گفتگو پاکستان کے نام سے حوالے نہیں کی، بلکہ مسلم ملت اور مسلم ہندوستان کے حوالے سے کی۔ بعد میں اسی مسلم ہندوستان کو تاریخی اتفاقات نے پاکستان کا نام دے دیا۔ علامہ اقبال کا مسلم ملت کی آزادی کا تصور چودھری رحمت علی نے نظر پاکستان میں ضم ہو کر رہ گیا۔ مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت۔ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 1930 میں مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہندو مسلم اختلافات کا ایک حل پیش کیا، جو برصغیر میں ہندو مسلم مسئلے کا واحد ممکنہ حل تھا۔ اس خطبے میں آپ نے اسلام کے کردار کو سیاسی حوالے سے پیش کیا اور وضاحت کی کہ اسلام کا دینی نصب العین بنیادی طور پر اس کے معاشرتی نظام سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی ملی تشخص کی بقا کے لیے آپ نے فرمایا، ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ ان دونوں قوموں کی نظریہ آزادی میں خاصا فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر قوم کو اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعور کا حق حاصل ہے۔ مسلم ریاست کا تصور۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک مستحکم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، اور اگر ہم چاہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص مسلم اکثریت کے علاقے مل کر اس کی تمدنی قوت کی مرکزیت کا کام دے، لیکن یہ مرکزیت منظم اسلامی ریاست کے بغیر ممکن نہیں۔ علامہ اقبال کو مسلم سیاسی رہنماؤں میں ایک امتیازی حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں ہندو سے الگ ہونے کا شعور پیدا کیا۔ آپ نے اپنی شاعری، تقاریر اور خطبات کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے منزل سے آشنا کیا۔ اگرچہ آپ سے پہلے بھی کئی رہنماؤں نے مسلم ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا، لیکن علامہ اقبال کو یہ سبقت حاصل ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس نظریے کو اپنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا، اور اسی بنا پر آپ کو مصور پاکستان جانے لگا۔